اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور یہ عبادت کرنا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی عبادت کرو, تمہیں جو ثواب مسجد میں عبادت کرنے کا ملے گا وہ تمہیں کہیں اور نہیں مل سکتا. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک بھی پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی مال سے, اپنی جائیداد سے, اپنی محنت سے, اپنی کوشش سے دنیا میں مسجد بنائے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کل قیامت کے دن جنت بنائے گا. بولیے سبحان اللہ. تو آج کی یہ محفل بہت ہی متبرک اس وجہ سے بھی ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی ایجاد کے لیے رکھا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کو اگر دنیا کی جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے, اور اللہ کو دنیا میں اگر ناپسندہ چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے تو وہ بازار ہے. تو یہ مسجد قائم کرنا اللہ کو راضی کرنے کی علامت ہے, اور بازاروں سے دور رہ کر کے مسجد میں آ کے عبادت کرنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی سب سے بڑی علامت ہے. تو سامعین محترم, وہ تمام لوگ بہت ہی خوش نصیب ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ یہاں آ کر کے مسجد میں اپنے مال سے, اپنی محنت سے, اپنے کام سے حصہ لے کر اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے رہے ہیں. سامعین محترم, آخری جملوں کے ساتھ کچھ اور میں آپ کو پیش کر دوں, اس کے بعد میں رخصت ہوتا جاؤں گا. ابھی آپ تمام حضرات نے بخوب سماعت فرمایا کہ قرآن و حدیث میں مسجد بنانے کی کیا فضیلت آئی. مسائل we can't find in Quran and the Hadith, so we had need some Arabic books to read and understood our laws and our orders of Islam. ہمیں ہماری اسلام کے جو بھی عقائد ہے, جو بھی مسائل ہے, یہ تمام کے تمام ڈیپینڈڈ ہے قرآن و حدیث پر. لیکن ہماری ذہن اتنی طاقتور نہیں ہے, ہماری سوچ اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو صحیح سمجھ سکے, قرآن و حدیث کے مفہوم کو صحیح سے سمجھ سکے. اسی وجہ سے ہمیں ضرورت پڑتی ہے صحابہ کرام کی, تابعین نظام کی, تابعین نظام کی, اس کے بعد ائمہ مجتہدین کرام کی, پھر ائمہ مجتہدین کے بعد جو علماء ہمارے معزز گزرے ہیں ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں مسائل کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے. اسی لیے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اسلامی زندگی گزارے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں قرآن و حدیث کی تلاوت کرے وہیں ائمہ مجتہدین کی کتاب کی بھی تلاوت کرے, وہیں ہمارے جو بڑے اکابرین کرام ہیں ان کی بھی کتابوں کا مطالعہ کرے. سامعین محترم, انہی کتابوں میں سے ایک بہت ہی معتبر اور بہت ہی اسٹرانگ کتاب جو فقہ حنفی میں مانا جاتا ہے, ان میں سے ایک کتاب کا نام تنویر الابصار ہے. کیا نام ہے؟ تنویر الابصار. اس کتاب میں صاحب تنویر الابصار علامہ شمس الدین محمد بن عبداللہ, جن کی وفات آج سے لگ بھگ 550 سال پہلے ہوئی ہے, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی ملکیت کو رب تبارک و تعالیٰ کی مسجد کے نام کر دیتا ہے تو وہ چیز ہمیشہ کے لیے اللہ کے نام پہ ہو جاتا ہے. چنانچہ وہ اپنے کتاب میں فرماتے ہیں وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ وَالْمُصَلَّى بِالْفِعْلِ وَبِالْقَوْلِ أَيْ جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا. جب کوئی شخص اپنی کسی چیز کو, اپنی کسی جائیداد کو کہتا ہے کہ یہ میری جائیداد اللہ کے نام کے لیے, اللہ کے مسجد کے لیے ہے, تو اس کے کہتے ہی وہ چیز, وہ جگہ مسجد کے نام ہو جاتی ہے. اب کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ کو مسجد سے ہٹا کر کے کوئی دوسری چیز بنا لے. فار ایگزامپل, اگر کوئی شخص اپنی مسجد, اپنی زمین اس وجہ سے دیتا ہے کہ یہ میں مسجد ان لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں, میں یہ زمین ان لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس میں نماز پڑھے, یہ لوگ اس میں عبادت کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو چاہے تمام طرح کے خیر و اذکار کرے, میں نے اس زمین کو, میری اس جائیداد کو رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں نے اللہ کے نام پہ کر دیا, تو آپ اس شخص کو بعد میں کبھی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس مسجد کو یا پھر اس جگہ کو یا پھر اس پراپرٹی کو کسی دوسرے کام میں استعمال کرے. اسی وجہ سے ہم سب پر یہ ضروری ہے جان لینا کہ اگر ہم کسی چیز کو اللہ کے نام پہ کر دیتے ہیں تو ہمیں وہ چیز میں کسی طرح کی کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. اگر ہم نے زبان سے کہہ دیا کہ یہ اللہ کے نام پہ ہے تو وہ چیز اللہ کے نام پہ ہو گئی. اب ہم اگر چاہے بھی تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم تمام حضرات کو ان تمام چیزوں پر بغور
غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آج ہمارے پاس جائیداد ہے, آج ہم نے کہہ دیا کہ چلو یہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو, یہ اللہ کے نام پہ ہے, بعد میں جب ہم کو ضرورت پیش آئی تو ہم اس چیز کو واپس لے لیں. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ بہت ہی گنہگار ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ, کہ بے شک مسجد ہے صرف اللہ ہی کے گھر ہے, صرف اللہ ہی کا گھر ہے. تو اللہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. تو سامعین محترم, اس لیے فقہا فرماتے ہیں جب کوئی زمین ایک بار اللہ کے نام پہ مسجد کے نام سے موسوم ہو گئی, جب کوئی زمین ایک بار مسجد کے نام ہو گئی تو اب وہ زمین کبھی بھی کسی بھی صورت میں بروز قیامت تک کسی کی ملکیت میں نہیں آ سکتی. میں اپنے تمام جملوں کو انہی چند جملوں کے ساتھ ختم کرتا ہوں. میں اپنی تقریر کو انہی چند جملوں کے ساتھ ختم کرتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم, اگر میرے بولنے میں قصداً خطأً اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی ہے تو میں غلطی کو معاف عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.